اب وہ کل کوئی جاہل قسم کا پروفیسر ٹی وی چینل پر کسی پر بٹھایا ہوا ہے، وہ کہہ رہے کہ جی یہ شرعی طور پر بھی یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، یہ مطالبہ شرعی طور پر کرنا بھی درست نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، بدر کی جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے، میں آپ کو یہاں پر ایک نظیر دے کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، باتیں آپ سے بہت ساری کرنی ہے، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی پاک بدر کی جنگ لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت عمیر بن عدی، نابینا صحابی ہیں۔ ایک خاتون ہے جو نبی پاک کی شان میں بے ادبی کرتی ہے، 3 کام وہ کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو برا بھلا کہتی تھی، اسلام میں عیب نکالتی تھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی اکساتی تھی کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرو، دوسرے لوگوں کو بھی اکساتی تھی۔ تو ایک صحابی، نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی، جو مارکہ حق و باطل جنگ بدر لڑنے کے لیے نہیں جا سکے، سننا انہوں نے منت کیا مانی، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، اگر تیرے محبوب بخیر و عافیت جنگ بدر سے واپس آ جاتے ہیں تو میں اس عورت کی گردن اتار کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ مسکین صاحب، منت کیا مانی جا رہی ہے؟ صحابی منت مان رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مولا میرے محبوب کو بخیر و عافیت واپس لے آ، میں اس گستاخ عورت کا سر اتاروں گا، میں یہ منت مان رہا ہوں۔ نبی پاک واپس آ گئے، یہ نابینا صحابی رات کو اٹھے، میں یہاں پر حدیث پڑھ رہا تھا، اس پر کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، لیکن میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا، میرے پاس یہ لکھا ہوا حدیث کا حوالہ لکھا ہوا ہے، میں حدیث پڑھ رہا تھا، رات کو صحابی اٹھے، میں سوچنے لگا وہ نابینا صحابی اس عورت کے گھر تک کیسے پہنچے؟ آپ سمجھے نہیں یہ بات کو؟ وہ نابینا صحابی اس عورت کے گھر تک کیسے پہنچے؟ پھر اس کے گھر میں گئے، دیوار کیسے پھلانگی، نابینا صحابی ہے، اور پھر وہ خاتون اپنے گھر والوں کے گھیرے کے اندر سوئی ہوئی ہے، پھر اس عورت کو پہچان لینا اندھے صحابی کا، نابینا صحابی کا، یہ سب خود کیسے ہو گیا؟ جب میں یہ سب پڑھ رہا تھا نا تو مجھے بابا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کا وہ جملہ یاد آیا، وہ کہا کرتے تھے، پتر یہاں مشرق سینٹر جو کراچی کے اندر، یہاں میری ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے شاہ جی عشق اپنے فیصلے خود کرواتا ہے۔ یہ صحابی وہاں کیسے پہنچے؟ یہ اس آنکھ سے نہیں پہنچے، ان کو اس آنکھ نے پہنچایا تھا۔ اس عورت کے ساتھ ایک بچہ لیٹا ہوا تھا، بچے کو سائیڈ پر کیا اور تلوار اس کے سینے پر رکھی، اور سینے پر رکھ کر زور دیا، اور زور دے کر پیچھے پیٹھ میں سے نکال دی۔ وہی تلوار لے کر خون میں رنگی ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی پاک واپس تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ، واپس تشریف لائے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ، سونا آپ کے واپس آنے کی منت مانی ہوئی تھی، آپ کے واپس آنے کی منت مانی تھی، سرکار نے دیکھا خاموش ہو گئے۔ اب یہ صحابی سوچنے لگے میں نے ما ورائے عدالت یہ کام کیا ہے، یہ کام تو نبی پاک علیہ السلام جج ہے، نبی پاک صدر ہے، نبی پاک وزیر ہے، اس وقت تو سب کچھ نبی پاک ہی تھے نا، سب کچھ، اب بھی سب کچھ نبی پاک ہے، اب بھی سب کچھ وہی ہے، نظر آئے یا نہ آئے یہ علیحدہ بات ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے؟ تو عرض کی سونا کام کرایا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ کیا مجھ پر کوئی حکم ہے، کوئی حکم شرعی ہے؟ اب سرکار خاموش ہو گئے تو یہ سمجھے کہ ابھی نبی پاک علیہ السلام ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجمع کی طرف اشارہ کیا ایسے،
کہا لوگو تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایسے آدمی کی زیارت کرے جس نے گزری رات اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری، آئے 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 آئے، جس نے گزری رات اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری، اللہ کو راضی کرنے میں گزاری، مجھے اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں گزاری۔ اے میرے صحابہ، اب مجھے بتاؤ یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ صدیق اکبر وہاں موجود ہے، عمر فاروق وہاں موجود ہے، عثمان غنی وہاں موجود ہے، مولا کائنات حیدر کرار وہاں موجود ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وہاں موجود ہے۔ سرکار فرماتے جو ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جس سے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے، وہ اس نابینا صحابی کی زیارت کرے۔ تم کہتے ہو شرعی طور پر نکالنا جائز ہے یا نہیں جائز، شرع تو اس سے آگے کی بات کرتی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ شرع تو اس سے آگے کی بات کرتی ہے۔ نبی پاک نے مروان کے باپ حکم کو کیا مدینے سے نہیں نکالا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گستاخوں کی شکل دیکھنے سے کیا انکار نہیں کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کیا اپنے گستاخوں کی گردنیں اتارنے کے لیے کیا روانہ نہیں کیا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کم سن چھوٹی چھوٹی عمر کے صحابہ نے گستاخوں کی گردنیں اتار کے لا کے یوں ہاتھ جوڑ کے کیا عرض نہیں کیا سونا آپ راضی ہے؟